ایک چیز صدقے کے فضائل کے سلسلے میں آپ لوگوں کو فضائل اعمال میں بہت ساری حدیثیں سنائی گئیں کہ کتنی فضیلت اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں صدقے سے. لفظ صدقہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی، نفلی صدقہ کے لیے بھی. علماء یہ فرماتے ہیں صدقہ میں صدق ہونا چاہیے. صدق کہتے ہیں سچائی. صدقے میں صدق ہونا چاہیے. کیا سچائی ہونی چاہیے؟ یعنی نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت میں سچائی ہونی چاہیے. اگر صدقے میں صدق نہ ہو تو وہ صدقے کذب ہو جائے گا، یعنی جھوٹا صدقہ. جھوٹا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ ظاہری اعتبار سے آپ اللہ کے نام پر تعریف پسند ہیں، تعریف کرے تو دین کر دیں گے. اسی لیے فرمایا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو لائیں گے. ایک سب سے بڑا عالم، ایک سب سے بڑا مالدار سخی، ایک سب سے بڑا عابد. عابد کو بھی لائیں گے، عالم کو بھی لائیں گے، مجاہد کو بھی لائیں گے. کس کو بھی لائیں گے؟ مجاہد. ارے مجاہد جو اللہ کے راستے میں لڑ کر مرا ہے اسے بھی لائیں گے. اسے کہا جائے گا ارے بھائی تو نے جو لڑا اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے تم جو عبادت کیے، تم جو نماز پڑھے، تم جو علم سکھائے، اس لیے تجھے علامہ کہے، فہامہ کہے، قاری صاحب کہے. اب تم مالدار صاحب تاکہ تمہیں حاتم تائی کہیں. کہا جا چکا. سمعہ ریا کسے کہتے ہیں؟ یعنی میں دیتے وقت لوگ دیکھے، اسے کہتے ہیں سمعہ ریا. میں جو کالیں اسے کہتے ہیں سمعہ. ارے کیا بھائی کر رہے سو کام، تمہیں جو کام کر رہے ہیں نا پورا محلے میں پھیل گیا بھائی. استغفر اللہ. بھائی سمجھ میں آئی نہیں؟ تم جو کام کیے وہ تو پورا محلے میں پھیل گیا. اب وہ چاہتا بھی ہے کیا بولے لوگ، ہاں بھائی وہ کارگزاری کہتی ہوئی ملی کی وہ رمضان مبارک میں لنگیاں تقسیم کرے تھے نا. ارے بھائی وہ رمضان مبارک میں بریانی تقسیم کرے نا، کہتی ہوئی کارگزاری ملی کی. اب یہ چاہتا بھی ہے کہ لوگ کچھ سنائیں مجھے، اسے کہتے ہیں سمعہ. ریا کسے کہتے ہیں؟ دکھلاوا. جیسے نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال نہیں، واٹس ایپ میں ڈال. سب کو شیئر اٹ پلیز، شیئر اٹ پلیز، لائک اٹ پلیز ڈالنا. کیا مطلب؟ میں نے یہ کام کیا، 100 روپے دیتے ہوئے ایک تصویر، 50 روپے دیتے ہوئے ایک تصویر. فقیروں کو آج بھی ہم لوگ ایک مسجد خدمت کمیٹی ایک شروع کیے تھے. اب ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں کام. اس کمیٹی کے امداد کے وقت میں شرائط میں سے رات کو تقسیم کرنا. کب تقسیم کرنا؟ رات کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پر رات کو گشت. معلوم نہیں انہیں گالی دے لے کے حضرت عمر کو کل کا دن میں عمر کا دامن اللہ کے سامنے پکڑوں گی. عمر ہمارے امیر المومنین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری خبر گیری نہیں کرتے. تو کہا خاتون عمر کو کیا پتا تمہارے حالات کا؟ کہا پھر امیر المومنین بنے کیوں؟ کسی طرح عربی ہم کچھ بنے ہیں تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ نگرانی، دیکھنا، سوچنا. اسی طریقے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا کام کریں، کسی کو دکھانا نہیں ہے. دکھانا ہے کس کو؟ صرف اللہ کو. تو رات کو تقسیم، رات کو لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، تھیلی سامنے رکھ دیا، وہ کھولے اور کھول کر وہ چیزیں لے لیں. بس
ہماری خدمت ختم. یہاں تک کہ کارگزاری بھی مت سنایا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کارگزاری سنانے سے آدمی متکبر ہو جائے. اس لیے صدقات کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے. تو صدقہ پہلے ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جن لوگوں کو دینے سے تین فائدے ہوں. نمبر 1، بھوک مٹ جائے، غربت مٹ جائے، چاہے وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ عبرت حاصل کرنے والے بن جائیں. اور دیگر پہلا تو یہ کام کرنا. دوسرا کام کیا کرنا؟ فرمایا ایسے لوگوں کو دینا جن لوگوں کو دینے سے بھیک مانگنے سے وہ رک جائیں. آپ در در پھر رہے ہیں، مسکین کی طرح پھر رہے ہیں، ہم ان سے کہیں کہ بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے، ضرورت اگر کر دیں گے تو آپ محنتی انسان ہیں تو یہ سنبھال لیں گے. ہاں سنبھال لیں گے. تو ایسے انسان کو دینا جس انسان کے پاس دینے سے ہمارا صدقہ صحیح جگہ پر استعمال ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ ایسی جگہ پر دو جہاں پر دینے سے ارتداد بند ہو جائے. 50 روپے کو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، سنے نہیں سنے؟ ارتداد بند ہو جائے. جو کٹے ہوئے ہیں وہ ہم سے جڑ جائیں، جو دور ہو گئے وہ ہم سے قریب ہو جائے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تالیف القلوب، جو نئے مسلمان ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ جائے. تو اس طرح انشاءاللہ اگر ہم صدقات میں خیال رکھیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید مصارف زکوٰۃ انشاءاللہ کل آئندہ جب ہوگا تو اس وقت میں کن 8 قسموں کو صدقہ دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، کہنے لگی حضور میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا دو. کس کو دوں؟ کہ جو تمہارے خاندان میں سب سے زیادہ فقیر ان کو دو. کہا حضور سب سے زیادہ فقیر سے مراد کیا؟ ارے بھائی سب سے زیادہ جو غریب ہے، مسکین ہے، سب سے بڑا فقیر میرا شوہر، میرے شوہر سے بڑا فقیر پورے خاندان میں کون بھی نہیں. کیا کروں؟ کہا تیرے فقیر کو دے دے، تیرے شوہر کو دے دے. علماء کہتے ہیں کہ بیوی کے ماتحت شوہر نہیں ہے، لیکن شوہر کے ماتحت بیوی ہے. اب بیوی شوہر کے ماتحت نہیں ہے، اس لیے اجازت ہے شریعت میں شوہر کو دے سکتی ہے، جبکہ وہ غریب ہے اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے. اب بیچارہ شوہر لیا، اب دکان کو گیا، چاول خرید کر پھر بیوی کو کھلانے لا رہا ہے. تو یہ جائز ہے؟ کہا جائز ہے. کیسے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی، وہ ہانڈی بنا رہی تھی، اور وہ جب سالن بنا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا ارے بھائی کیا بنا رہی ہو؟ کہا سری بنا رہی ہوں. اور حضور کو صاحب نے فرمایا اچھا چلو، پایا بھی تھا اس میں، چلو ایک ٹکڑا دے دو، ایک بازو دے دو، کچھ گوشت دے دو. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں ہذہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے جو اسے دی گئی ہے. کسے؟ بریرہ کو، جو باندی تھی، اسے صدقہ دیا گیا ہے. آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید، آپ کو کیسے؟ فرمایا حضور نے لکی صدقۃ ولی ہدیۃ، تجھے جو دیا گیا وہ صدقہ ہے، تو جب مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باندی نے ان کو دیا آپ کو، تو آپ نے اس کو لے کر کھایا. یہ مسئلے کے حل تھا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ صدقہ غریبوں کو دینا چاہیے، چاہے وہ گھر کے غریب ہی کیوں نہ ہو، اور وہ غریب وہی جا کر لے آئے. بچوں کو وغیرہ دینے کی اجازت نہیں. بقیہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.